کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ قاف۔ افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج۔ اگر آپ عبد المتین بھائی کمنٹ کریں تو بلکہ میں اس کے جواب میں کمنٹ کر سکتا ہوں۔ کل والی کچھ آیات میں چاہ رہا ہوں کہ ہم اس کو افلم ينظروا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ قاف 26واں پارہ، 50 نمبر ہے سورت۔ انشاءاللہ ہم اپنی آیات کو آگے بڑھائیں گے آیت نمبر 6 سے۔ افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج۔ ہماری آج کی اس قرآن کلاس کا عنوان، یہ آیت نمبر 11 کا آخری ورڈ کذالک الخروج، یہ اس کا عنوان ہے کہ اس طرح تم لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اگر آپ کے پاس کوئی ڈائری یا پینسل اویلیبل ہو، ادروائز اپنے نوٹ پیڈ پہ، اس سے ریلیونٹ بہت ساری قیمتی انفارمیشن ہے انشاءاللہ، کچھ سائنٹیفک کیلکولیٹڈ ڈیٹا بھی ہے، ہم اس کو بھی شیئر کرنے کی کوشش کریں گے۔ افلم ینظروا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، الی السماء، آسمان کی طرف، فوقہم، جو ان کے اوپر ہے، کیف بنیناہا، کس طرح ہم نے اس کو بنایا، وزیناہا، اور کس طرح ہم نے اس کو زینت دی، وما لہا من فروج، اور اس میں کوئی بھی
سوراخ اور شگاف نہیں ہے، تو کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم نے کیسے اسے بنایا، اسے سجایا؟ اس میں کوئی بھی شگاف اور سوراخ نہیں ہے۔ اب ینظرو میں نظر کا معنی ہے، اگرچہ غور و فکر بھی ہے، مگر اولین معنی دیکھنا ہے، یعنی نہ کہ صرف دیکھنا بلکہ غور و فکر کے انداز سے آسمان کو دیکھنا۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الاحقاف میں فرمایا کہ اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، کیا ان لوگوں نے دیکھا نہیں کہ اللہ رب العزت جس نے آسمان اور زمین بنائے، ولم یعیا بخلقہن بقادر علی ان یحیی الموتى، اور وہ زمین اور آسمان کو پیدا کرنے سے تھک نہیں گیا، وہ اس بات پر قادر ہے کہ مردوں کو دوبارہ سے زندہ کرے گا، بلا انہ علی کل شیء قدیر، بلکہ وہ ہر چیز پر بہت اچھی طرح اور پوری طرح قادر ہے۔ آسمان کی یہاں دلیل دے کر کہ کیا تم لوگوں نے اپنے آسمان کی طرف کبھی غور و فکر سے نہیں دیکھا کہ ہم نے آسمان بنایا ہے اور اس میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں نظر آئے گا؟ اور اگر اس طرح آسمان بنانا اور اتنا شاندار آسمان بنانا اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے، اگر یہ آسمان بنایا جا سکتا ہے، اتنی شاہکار قسم کی اللہ کی نعمت بنائی جا سکتی ہے، تو کیا جب تم فوت ہو جاؤ گے تو ہم تمہیں دوبارہ نہیں اٹھا سکتے؟ یہ اس کا معنی۔ دوسری بات، تفہیم القرآن میں اس کا ریفرنس تفہیم القرآن میں یہ ہم سارے جانتے ہیں کہ ہماری زمین، ہمارا گلیکسی سسٹم اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے نظام کا ایک بہت چھوٹا سا پارٹ ہے، بڑا لائٹ سا پارٹ ہے، بلکہ ہماری زمین سے لاکھوں گنا بڑے سیارے اس کے اندر گیند کی طرح گھوم رہے ہیں، اتنا بڑا اللہ کا نظام ہے۔ ہمارے سورج سے ہزاروں درجے زیادہ روشن تارے اس میں چمک رہے ہیں۔ یہ پورا نظام شمسی اس کی صرف ایک کہکشاں ہے، گلیکسی ہے۔ ہمارا جو جتنا بھی سورج اور تاروں کا سسٹم ہے، اب یہ ہم صرف اس کو اس نظر سے مت دیکھیں نا آسمان کو، ہم ذرا اس کو ڈیپلی، میں ابھی آپ کے سامنے اس لیے میں نے کہا تھا اگر کسی کے پاس بال پوائنٹ یا پینسل اویلیبل ہے تو وہ اس کو لکھ لے، تاکہ وہ اس تک یہ بات اللہ کی نعمت پوری طرح عیاں ہو سکے کہ جس رب نے اتنا بڑا سسٹم بنا دیا ہے، اتنے بڑے زمین اور اتنے بڑے آسمان، اور ایک نہیں لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں، کیا اس میرے رب کے لیے مشکل ہے کہ ایک انسان کو دوبارہ پیدا کرنا؟ اور اب یہاں ایک کیلکولیٹڈ جو ڈیٹا ہے، اس کی روشنی 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے چل کر 10 لاکھ سال میں زمین تک پہنچتی ہے۔ کتنی حیران کن بات ہے! 1,86,000 1,86,000 میل پر سیکنڈ کی رفتار سے چلتی ہے، اتنی زیادہ سپیڈ سے روشنی آتی ہے اور 10 لاکھ سال میں زمین تک پہنچتی ہے۔ یہ تفہیم القرآن میں یہ انفارمیشن اس آیت کی تفسیر میں دی گئی ہے۔ اب ہم تصور کریں کہ اتنا بڑا سفر اور اتنے لمبے عرصے میں طے کرتی ہے۔ اس آیت کا جو آخری لفظ ہے ما لہا من فروج، کہ تم نہیں دیکھو گے اس میں کوئی فروج۔ فروج کا ورڈ نکلا ہے فرج سے۔ فرج ویسے میڈیکل سائنس یا بایولوجی سے رابطہ رکھنے والے لوگ جانتے ہیں، ویجائنا کو کہتے ہیں، عربی میں ویجائنا کو فرج کہتے ہیں۔ یہاں فروج سے مراد ہے سوراخ۔ اب اللہ رب العزت نے، اور یہاں سے ہم آج کے سائنٹیفک ڈیٹا دیکھ کے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے چلنے والی روشنی جو 10 لاکھ سال میں زمین تک پہنچتی ہے، اس پورے لاکھوں کلومیٹر کے سفر میں کوئی ایک سوراخ بھی نہیں ہے کہ جہاں سے وہ روشنی کہیں دور نکل جائے۔ یہ ہے اللہ رب العزت کا خوبصورت بنایا نظام۔ اب جس خالق نے اتنے اچھے طریقے سے اس سسٹم کو بنایا ہے، کیا اس کے لیے مشکل ہے کہ ایک انسان کو دوبارہ پیدا کر دینا؟ یہ سارے دلائل اسی بات کے اوپر آ رہے ہیں۔ ایک اور جناب ایسٹرونومسٹ اور گلیکسی کے سسٹم کو ڈسکس کرنے والے لوگوں نے سورس 3C285 کے نام سے
اس کو یہ ریفرنس دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو روشنی ہم تک پہنچ رہی ہے وہ 4 ارب سال سے بھی زیادہ مدت پہلے وہاں سے روانہ ہوئی ہوگی. 4 ارب سال سے بھی پہلے کی مدت، اتنے لمبے عرصے سے وہ روشنی چل رہی ہے. تو یہ ہم خاص طور پر پڑھے لکھے لوگوں کے لیے تو اس میں زیادہ اللہ رب العزت کی نشانیاں ہیں، کیونکہ ہم کسی ان پڑھ بندے کو نہیں سمجھا سکتے گلیکسی کیا ہے، سولر سسٹم کیا ہے، یہ اتنی ٹریولنگ کیا ہے، لائٹ کی یونٹ سے کیسے ٹریول کر رہے ہیں. ہمیں اس کو بہت اچھے انداز سے سمجھ سکتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق دے. والارض مددناہا، اور زمین ہم نے اس کو بچھونا بنا دیا، ہم نے اس کو بچھا دیا. وَأَلْقَيْنَا، اور ڈال دیے ہم نے فیہا اس میں رواسیہ، اور اس میں گاڑے ہوئے ہم نے پہاڑ. وَأَنبَتْنَا، اور نکالے ہم نے فیہا اس میں سے من کل زوجن، زوج کا ایک میرا آپ سے چلنے کوشچن ہے، زوج کے معنی میں. جنازے کی جب ہم دعا پڑھتے ہیں، جنازے کی دعا میں کہتے ہیں وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِّن دَارِهِ وَأَهْلًا خَيْرًا مِّن أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِّن زَوْجِهِ. یہ ورڈ ہم سب لوگ پڑھتے ہیں، وَزَوْجًا خَيْرًا مِّن زَوْجِهِ. اب اگر جنازہ فیمیل کا ہو تو ہم پھر بھی یہ ورڈ پڑھ رہتے ہیں کہ وَزَوْجًا خَيْرًا مِّن زَوْجِهِ، کہ یا اللہ اس بیوی سے اچھی بیوی اس کو دے دے. تو اس کا کیا مطلب ہے، کوئی بتا سکتا ہے؟ چلے میل کے لیے تو سمجھ آ گئی کہ زوج کا معنی ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ اس میل کو بیوی کی شکل میں جنت میں بہترین حوروں کی شکل میں نعم البدل دے دے. تو جب ہم فیمیل کے لیے یہ ورڈ یوز کر رہتے ہیں وَزَوْجًا خَيْرًا مِّن زَوْجِهِ، اس کا کوئی آنسر کر سکتا ہے؟ اس کا کوئی آنسر کرے انشاءاللہ میں پھر اس ورڈ کا ترجمہ بھی کرتا ہوں. والارض، اور زمین مددناہا ہم نے اسے پھیلا دیا. وَأَلْقَيْنَا، اور گاڑ دی ہم نے فیہا اس میں رواسیہ پہاڑ. وَأَنبَتْنَا، اور اگائے ہم نے فیہا اس میں سے من کل زوجن بہیج. اگلی آیت ہم دیکھتے ہیں. ہمارا کوسچن سٹل اسی طرح ریمیننگ ہے. تبصرۃ وذکریٰ لکل عبد منیب. تبصرۃ، بصارت سے، یہ دیکھنے کے لیے، وذکریٰ، اور ہر اس بندے کو تبصرۃ دکھانے کے لیے، وذکریٰ اور نصیحت کے لیے، لکل عبد منیب، ہر اس بندے کے لیے جو ذوق رکھتا ہے، جو رجوع کرنا چاہتا ہے. اب یہ قرآن حکیم کی مثالیں اللہ رب العزت نے جو آسمان اور زمین کے بارے میں دی ہیں، اس کے بارے میں اللہ کی کتاب بھری پڑی ہے. اتنے زیادہ دلائل ہیں اور جگہ جگہ اس کے دلائل ہیں. آج ہم اس کانسیپٹ کو کلیئر کر لیں کہ کیوں میرے رب نے بار بار زمینوں کا، پہاڑوں کا، آسمانوں کا ذکر کیا ہے. فقط اس لیے، کوسچن ریپیٹ کریں، کوسچن یہ ہے، میں اصل میں آپ کو اس آیت کا ترجمہ سمجھانے کے لیے کوسچن کر رہا ہوں. یہ آیت ہے جی زوجم بہیج. ہم جب جنازے کی دعا پڑھتے ہیں، اصل میں اس کا آنسر اس کو کرنا آسان ہوگا جس کو جنازے کی دعا آتی ہوگی. ہم جنازے کی دعا میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اللہم اغفر لہ وارحمہ وعفہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد. آگے ہم کہتے ہیں وادخلہ دارا خیرا من دارہ واہلا خیرا من اہلہ. پھر ہم کہتے ہیں وزوجا خیرا من زوجہ. اب اس کا ترجمہ ہے کہ یا اللہ اس مرد کو دنیا کی بیوی سے اچھی بیوی وہاں دے دے. وَأَهْلًا خَيْرًا مِّنْ أَهْلِهِ، یہاں کے گھر والوں سے اچھے گھر والے وہاں دے دو. چلو میل کا جنازہ ہو تو سمجھ آ گیا کہ ہم پڑھتے ہیں وَزَوْجًا خَيْرًا مِّن زَوْجِهِ، کہ دنیا میں جو اس کی بیوی تھی، اہلیہ تھی، اس سے بہتر، مطلب وہاں جنت کی حوریں اس کو دے دے. تو فیمیل کے جنازے میں بھی ہم یہی پڑھتے ہیں وَزَوْجًا خَيْرًا مِّن زَوْجِهِ. کیوں پڑھتے ہیں؟ تو یہاں یہ ورڈ زوج ہے نا، اس کے لاجک ہے اس کے پیچھے. یہ کوسچن ہے شاید تھوڑا سا. زوج ورڈ بوتھ میل اور فیمیل کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، انسان کی قسم میں دونوں کے لیے استعمال. بالکل صحیح بات ہے جی. زوج کا ورڈ اصل میں یہ ہے اپوزٹ اس کے جینڈر کے لیے. یوں سمجھ لیں کہ اس کا جو بھی اپوزٹ ہوگا، اگر مرد ہے تو اس کا اپوزٹ عورت ہے، اس کو دے دیا جائے گا. عورت ہوگا تو اس کو بہترین خامن کی دعا کی جائے گی. تو یہ انشاءاللہ یاد رہے گی. ایز اے میں نے ایگزامپل اس لیے کوٹ کی
اور ہم نے اگائے، وانبتنا اور ہم نے اگائے، فیہا اس میں سے، من کل زوج ہر قسم کی بہیج، زوج معنی اقسام، اس میں ہر قسم کی خوبی والے ہر قسم کی چیزیں اگائیں، اس معنی میں جی یہ زوج بہیج کا معنی استعمال ہوا ہے۔ بات ہم یہ کر رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے جگہ جگہ اپنے آسمان اور ان کے دلائل کیوں دیے ہیں، تو بہت سارے، اگر کوئی ان کی تفاسیر دیکھنا چاہے زمین اور آسمان کے بارے میں، سورۃ حجر آیت نمبر 19 میں بھی اللہ رب العزت نے بیان کیا، سورۃ نحل آیت نمبر 15 میں، سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 53۔ ان آیات کو ہم دیکھتے ہیں، میں آپ کے سامنے یہ آیات رکھتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے وہاں کتنی ڈیٹیل سے، انسان ہے اس لیے، ہاں جی یہ بھی ایک جواب ہے، 53 جی سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 53۔ یہاں فرعون کے واقعے کے کانٹیکسٹ میں اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کی تخلیق کا مقصد یہاں بیان کیا ہے۔ لوگو، الذی جعل لکم الارض مہدا، وہ اللہ جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا، وسلک لکم فیہا سبلا، اور زمین میں تمہارے لیے راستے بنائے، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی نازل کیا، فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى، پھر آسمان سے اتارے جانے والے پانی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے طرح طرح کی نباتات و جمادات اگائیں۔ یہ بھی بہت بڑی دلیل ہے کہ جو رب آسمان سے پانی اتار کے مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے، کیا وہ رب تم انسانوں کو دوبارہ نہیں اٹھا سکتا؟ کلو ورعوا انعامکم، تم کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو چراؤ، ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، بے شک اس میں نشانی ہے کس کے لیے؟ اس شخص کے لیے نشانی ہے جو سمجھنے والا ہے، جو گناہوں سے رکنے والا ہے۔ منہا خلقناکم، ہم نے تمہیں اس مٹی سے پیدا کیا ہے، وفیہا نعیدکم، ہم تمہیں اس مٹی میں دوبارہ لوٹا دیں گے، ومنہا نخرجکم، ہم تمہیں دوبارہ اس مٹی سے نکالیں گے، سبحان اللہ، تارتن اخری، دوسری دفعہ، وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا، بے شک ہم نے اپنی یہ ساری آیتیں دکھائیں، کس کو؟ فرعون کو۔ اب یہاں سے فرعون کا واقعہ شروع ہو رہا ہے۔ ہم اپنی زندگی میں اللہ کی نشانیوں کو سامنے رکھیں، اور انشاءاللہ اب ہم نے جس ورڈ کو ڈسکس کرنا ہے وہ ہمارا یہ ورڈ ہے جی، تبصرۃ و ذکریٰ لکل عبد منیب، کہ یہ آسمان اور زمین کی نشانیاں اپنی جگہ، آسمان واقعی خوبصورت ہے، پہاڑ بہترین انداز میں زمین میں گاڑے گئے ہیں، لیکن یہ نشانیاں فائدہ کس کو دیتی ہیں؟ سوال تو یہ ہے نا، ورنہ آپ اور ہم ابھی قرآن پڑھ رہے ہیں، پڑھی جا رہے ہیں، سوال تو یہ ہے کہ یہ نشانیاں کس کو فائدہ دیتی ہیں؟ یہاں اللہ رب العزت نے یہ سورۃ طٰہٰ 58 نمبر آیت سے میں پڑھ رہا ہوں، اگر 53 نمبر سے 16واں پارہ اس کو کوئی دیکھنا چاہے تو یہ بہت پیاری فرمایا، وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى، لوگو کوئی پہلی بات نہیں ہے، ہم نے تم سے پہلے یہ ساری نشانیاں فرعون کے سامنے بھی رکھیں، فَكَذَّبَ، اس نے انکار کیا، وَأَبَى، اور بھاگ گیا، قَالَ جِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَىٰ، کہنے لگا اے موسیٰ علیہ السلام، آپ ہمارے پاس اس لیے آئے ہیں تاکہ ہمیں اس زمین سے نکال دو؟ یہ ہوتا جی حل۔ اس لیے میرے رب نے یہاں اٹل فیصلہ کر دیا ہے، تبصرۃ و ذکریٰ لکل عبد منیب، یہ نشانیاں جی دکھانے کے لیے، تبصرۃ بندوں کو دکھانے کے لیے، و ذکریٰ اور نصیحت ہے، لکل عبد ہر اس بندے کے لیے، منیب جو رجوع کرتا ہے۔ اللہ کی یہ نشانیاں نا فقط اس بندے کو فائدہ دیتی ہیں جس کے دل کے اندر پہلے سے کوئی تڑپ موجود ہو۔ آپ مجھے بتائیں، میں آپ کو ایک یہاں کی مثال دیتا ہوں۔ فار ایگزامپل، یہ آپ میں سے نا کچھ دوست، میں کبھی دیکھتا ہوں، اب میں کوشش کرتا ہوں کہ کومنٹس کو نہ پڑھوں، ذرا بات ڈسٹربنس بنتی ہے، اس سے ردم ٹوٹتا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ نصیحت فائدہ، یہاں سے عنوان یہ ہے کہ یہ نشانیاں سب کتنی ڈیٹیل میں میرے رب نے نشانیاں بتا کے رزلٹ یہ نکالا ہے کہ نشانیاں فائدہ اس کو دینی ہے جس کے پلے کچھ ہے۔ سبحان اللہ، جس کے پلے خود کوئی چیز نہیں ہے نا، جو ہدایت اور رہنمائی کا متلاشی نہیں ہے، اس کو یہ نشانیوں نے کبھی بھی فائدہ نہیں دینا، کبھی بھی اس کو یہ نشانیاں فائدہ نہیں دے سکتی۔
اب ہم یہ دیکھیں، میں مثال آپ سے دے رہا، بہت سارے لوگ قرآن کلاس کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں. مجھے رات ایک دوست کا میسج آیا، کہنے لگا کہ میں نے اپنے فلاں دوست کو کہا ہے کہ آج وہ بھی کلاس لے گا. میں نے کہا بھائی ماشاءاللہ، یہ تو آپ کے لیے میرے لیے صدقہ جاری ہے. بہت سارے لوگوں کو نہ لنک ملتا ہے، نہ وہ اس نیت سے آتے ہیں ذرا دیکھیں تو صحیح کیا چل رہا ہے، ذرا کمنٹ دیکھیں کتنے پارٹیسپینٹس. اب آپ مجھے بتائیں، صرف آپ کو سمجھانے کے لیے، کسی پہ کریٹیسائز کرنا مقصد نہیں ہے. اب ایک بندہ آیا ہی اس نیت سے ہے کہ ذرا دیکھوں صحیح کہ کیسا ماحول کیسے ہے. آپ مجھے بتائیں، کیا اس بندے کو قرآن کلاس سے کوئی نصیحت حاصل ہو سکتی ہے؟ یعنی یہ وہ اس کو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے قرآن سے؟ قطعاً نہیں. او بھائی، وہ اس نیت سے آیا ہی نہیں ہے، وہ تو ویسے ماحول دیکھنے آیا کہ کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں، کمنٹس کیا ہے، کیا سین چل رہا ہے. نیت ڈیپینڈ کرتی ہے نا. اس لیے قرآن کو اگر کوئی بندہ پڑھے، آپ نے دیکھا نا لوگوں نے قرآن کے اعتراضات پہ کتابیں لکھی ہیں کہ یہ قرآن میں غلطی ہیں. اب بندہ اس نیت سے قرآن پڑھے کہ قرآن میں غلطیاں نکالنی ہیں، یا آنکھیں بند کر کے پڑھے بغیر ترجمے کے، یا اس کے دل میں کوئی اللہ کی رغبت، اللہ کی کوئی محبت، کوئی ذوق اور شوق ہو ہی نہ، اس کو پھر یہ مثالیں فائدہ نہیں دیتی. اس لیے ہم اپنا ذہن بنائے، سب سے پہلے اپنے رب سے ہدایت کی دعا کیا کریں، فکر مند رہا کریں کہ یا اللہ ہدایت تیری طرف سے ملنی ہے. صحابہ کرام کہا کرتے تھے، اللہم لولا انت ہدیتنا ولا تصدقنا ولا صلینا. اے ہمارے پیارے رب، اگر آپ ہمیں ہدایت نہ دیتے نا تو ہم نہ نمازیں پڑھتے نہ صدقہ دیتے. ہم اس قابل کہاں تھے؟ یہ تو آپ نے ہمیں ہدایت دی، آپ کی ہدایت کی وجہ سے ہم نمازیں پڑھنے اور صدقہ دینے کے قابل ہیں. اسی طرح اللہ کی یہ نشانیاں، یہ تو چھوٹی چھوٹی نشانیاں. میں آپ کے سامنے قوم سمود کا ایک واقعہ رکھوں. صالح علیہ السلام کی قوم ہے سمودی. قوم سمود کہنے لگی کہ ہمیں نہ کو اللہ کی بڑی نشانی دکھاؤ. آپ تصور کریں نشانی، ہم سب کے ہوش اڑ جائیں، اتنی بڑی اللہ کی نشانی. یہ قرآن بھی بڑی نشانی ہے، لیکن اس اللہ کے نبی علیہ السلام نے، صالح علیہ السلام نے قوم کے کہنے پر، سامنے پہاڑ تھا، پہاڑ کے اوپر پتھر تھا، پتھر کے پیچھے سے اونٹنی نکال دی. معجزہ تھا، یعنی ان کی آنکھوں کے سامنے اونٹتی چلتی ہوئی آ گئی، کوئی اونٹنی نہیں تھی. اب چاہیے تو یہ تھا کہ اتنی بڑی نشانی دیکھ کے سب لوگ اللہ سجدے میں گر جاتے. ان قوم والوں نے بھلا کیا کیا؟ اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی الٹا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ہوتا ہے پھر جب تبصرتاً دکھانے کے لیے، و ذکرا اور نصیحت لکل عبد منیب. جب بندہ منیب نہ ہو نا، اللہ کی طرف جھکنے والا نہ ہو، اس کے دل میں رغبت اور شوق نہ ہو، وہ دعائیں نہ کر رہا ہو، اس کی ترجیحات میں دین شامل نہ ہو، اس کی آخرت میں پرائرٹی میں آخرت نہ ہو، اس کو شوق اور فکر لاحق نہ ہو، اس کی دلچسپی یوں سمجھ لو نان انٹرسٹڈ بندہ ہو، اس کو کچھ فائدہ نہیں دینے لگا. اس لیے ایک حدیث بھی ہے کہ لوگوں کو ان کے مقام و مرتبے کے مطابق نصیحت کرو، اور ایک حدیث اصول یہ ہے کہ لوگوں کو ان کی حالت کے مطابق نصیحت کرو. فار ایگزامپل، ایک بندہ اپنے کام میں مصروف ہے، آپ اس کو اوپر سے نصیحت کیے جا رہے ہو، وہ تو الٹا اس بیچارے کو گمراہ کر دے گی معاذ اللہ. آپ دیکھو بندے کا انٹرسٹ گین کرو، اس کو اپنے طرف متوجہ کرو، دیکھو وہ فرصت میں ہے، سننے کے موڈ میں ہے، حالات صحیح ہیں، پھر اس کو نصیحت کرو، فائدہ دے گی. تو یہ ہے جی تبصرۃ و ذکریٰ لکل عبد منیب. یہ دکھانے کے لیے ہیں ساری نشانیاں. آپ اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کو یہ توفیق دیتا ہے. لوگ ٹورز پہ جاتے ہیں نا، جب کبھی جائیے گا تو آسمان کو اس نیت سے دیکھیے گا کہ 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے یہ روشنی آ رہی ہے، اور پھر 10 لاکھ سال کا سفر طے کر رہی ہے. اور پھر یعنی یہ ساری، وہ کہتے ہیں کہ اگر اس لائٹ کا جو ہم نے حساب لگایا، یوں لگتا ہے کہ یہ لائٹ 4 ارب سال پہلے چھوڑی گئی ہے. تو ان باتوں کو ذہن میں رکھ کے، ان آیات کو ذہن میں رکھ کے ہم غور و فکر کریں. آج رات ٹرائی کر لیں، ذرا چیئر لے کے سائیڈ پہ، کہیں کوریڈور پہ، کہیں چھت پہ بیٹھ کے اللہ کے آسمان کو دیکھیں، غور و فکر کریں، اللہ کی جو نعمتیں آپ پر ہیں ان کو یاد کریں، پھر اللہ کا شکر ادا کرنے کا موقع ملے گا انشاءاللہ. ایک یہاں واقعہ بہت پیارا، ایک پنجابی کا شعر میں آپ کو سناتا ہوں، اس سے بات اور کلیئر ہو جائے گی. انے نو بازار پھرایا، یعنی یہ شعر مجھے بھی کچھ نہ کچھ شغف ہے شاعری سے، لیکن یہ تفسیر میں شیخ عبدالسلام بن محمد حافظہ اللہ تعالی
انہوں نے یہ قرآن کی تفسیر میں یہ شعر لکھ کے بات بہت پیاری سمجھائی ہے، اگر کسی کو سمجھ نہ آئے نا، فرمایا کہ کہنے لگے انے نو بازار پھرایا سارا شہر وکھایا. انے نو، اندھے کو، اگر کسی کو پنجابی نہ سمجھ آتی ہو، انے نو بازار پھرایا سارا شہر وکھایا، آخر اتے آکھن لگا کچھ نہیں نظری آیا، آخر اتے آکھن لگا کچھ نہیں نظری آیا. کہنے لگا کہ اندھے کو ہم نے سارا بازار وزٹ کرایا جناب، ساری سیر کرائی، بعد میں شام کو جا کہنے لگا نظر ہی کچھ نہیں آیا. تو اس کو نظر آ سکتا تھا؟ اس کو نظر آنا ہی نہیں ہے. آپ کا اپنا قصور ہے، آپ غلط بندے کو غلط ڈوز دے رہے ہو، اندھے کو وزٹ کرا رہے ہو. بھائی اندھے کو سناؤ، یعنی وہ سننے کی صلاحیت رکھتا ہے. تو یہی حال اس بندے کا ہوتا ہے کہ جس میں اللہ کی طرف، اور ایک قرآن کی آیت ہے سورۃ الزمر میں، یہدی من ینیب، مشہور آیت ہے نا. لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے گا ہدایت دے دے گا. یہدی من یشاء ویضل من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے. اب یہ اللہ رب العزت کا اصول ہے. اب اللہ ہدایت کیا اپنی مرضی سے دے دیتا ہے یا اس میں کوئی ہمارا عمل دخل بھی ہوتا ہے؟ 100% ہمارے رویے ہوتے ہیں، ہمارا عمل دخل ہوتا ہے. اور وہ کیا ہے؟ یہدی من ینیب، اللہ تعالیٰ ہدایت کے راستے پر اس کو لے کے آتا ہے جو انٹرسٹڈ ہوتا ہے اس کام میں. جو انٹرسٹڈ نہیں ہوتا نا، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے کاموں میں کھپا دیتے ہیں، اس کو بہکا کر رکھ دیتے ہیں، اس کو مصروف کر دیتے ہیں کہ لے اگر تجھے ہماری ضرورت نہیں ہے تو ہم تو غنی ہیں، ہمیں بالکل بھی تیری ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات پر، نشانیوں پر غور و فکر کی توفیق دے اور اس کو بہت تسلسل سے سمجھنے کی توفیق دے. اگلی آیات بھی کیونکہ اس سے ریلیونٹ ہیں، وہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں، اور یہ اللہ کی نشانیوں کا سبق ہمیشہ قرآن کا خوبصورت عنوان رہا ہے. وَنَزَّلْنَا، اور ہم نے نازل کیا، مِنَ السَّمَاءِ، آسمان سے، ماءً پانی، مبارکاً برکت والا. سبحان اللہ. اور ہم نے آسمان سے برکت والا پانی نازل کیا. فَأَنبَتْنَا، یہ میں اپنا وہ رول پھر سے کر دوں دوبارہ ڈسکس. یہ دیکھیں، فَأَنبَتْنَا، اور اسی طرح اوپر وَنَزَّلْنَا، نا یاد ہوگا نا آپ سب کو، اگر کوئی نیا ہے تو وہ بھی یاد کر لے کہ نا کا مطلب ہم. اور اگایا پھر ہم نے بھی اس کے ذریعے سے جنات، باغات، وحب الحصید، اور ہم نے باغات اور کاٹے جانے والی کھیتی کے دانے اگائے. حب الحصید کہتے ہیں کہ کھیتی کے دانے، جیسے گندم، جو، چاول، یعنی یہ اناج ہے، چنا آپ لگا لیں، یہ ساری کھیتیاں. فرمایا کہ ہم نے آسمان سے برکت والا پانی نازل کیا ہے، اور پھر ہم نے اس سے باغات اگا دیے ہیں، اور پھر اس سے ہی تو یہ تمہاری فصلیں ہیں. کس قدر ناشکر ہے عزیز دوستو، محترم بھائیو، اگر اس میں یقیناً پیاری بہنوں، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، آج جب آپ کے ہاتھ میں سیب آئے نا، سیب، تو اس کو پکڑ کے آپ نے سیب پکڑتے ہی سورۃ قاف کی آیت نمبر 9 میں چلے جانے کہ اللہ تیرا شکر ہے. کیا ہم اس قدر ناشکر ہیں؟ اب یہ سیب کہاں سے آیا نا، ہم اس کی ہسٹری بھی تو دیکھیں. اللہ کی توفیق سے کسی نے زمین میں دانہ پھینکا. اب ہمیں تو وہ قرآن ہلا جلا کے رکھ دیتا ہے، میں حیران ہوں مسلمانوں پہ قرآن اثر کیوں نہیں کرتا. اللہ کی توفیق سے انسان پیدا ہوا، انسان کی پیدا ہونے کے سٹیجز بھی قرآن نے سارے بیان کیے ہیں. انسان کا جوان ہونا بھی بیان کیا، جوان ہوا، اللہ نے انسان کو عقل دی ہے، یہ بھی قرآن نے بیان کیا. اس عقل سے اللہ نے اس کو صلاحیتیں دی، یہ بھی قرآن نے بیان کیا. ان صلاحیتوں سے اس نے بیج خریدا یا پودا لیا، پودا زمین میں لگایا، زمین میں ہل چلانے کا طریقہ بھی اللہ نے قرآن میں انسان کو اچھے طریقے سے سکھایا ہے. کیا کمال بات. اب وہ بیج جب زمین میں پھینکا گیا تو قرآن حکیم نے ذکر کیا ہے کہ اس بیج کی کیا جرت ہے کہ وہ بیج اتنی سخت زمین کے سینے کو پھاڑ کے نکل سکے. لوگوں بتاؤ نا، اگر تم رب کو نہیں مانتے، تمہارے دل میں اللہ کی کوئی محبت نہیں ہے، تمہیں ہدایت نہیں مل رہی، میرا تم سے سوال ہے کہ بتاؤ تو صحیح کہ زمین میں پھینکے جانے والے دانے کو اتنی طاقت کون دیتا ہے کہ وہ نرم سی کونپلیں زمین کے سینے کو پھاڑتی ہوئی باہر نکل آتی ہیں. سبحان اللہ بحمدہ. اب اس طرح وہ ایک چھوٹا سا پودا ہوگا، وہ بڑا ہو گیا،
آپ کو پتہ ہے نا بارشوں کی قلت، یہ ابھی اللہ کا فضل ہے، میرے رب نے ہم پہ انعام کر دیا کہ ہمیں برکت والی بارشوں سے نواز دیا، ورنہ فوگ کی وجہ سے اور فصلوں میں بھی قحط، یہ کتنی فصلیں محتاج پڑی ہوئی تھی بارشوں کی۔ اب اس طرح اللہ نے وہ درخت اگایا، اس درخت کو پانی بھی میرے رب نے آسمان سے دیا یا زمین سے دیا، اب وہ سیب پکتا ہے، اور پھر وہ سیب بکنے کے بعد کتنے لوگوں کے لیے ذریعہ معاش بن گیا، لوگوں کا روزگار کا ذریعہ بن گیا۔ وہ سیب وہاں سے منڈیوں میں آیا، منڈیوں میں چلتے چلتے مزدوروں کو مزدوری ملی۔ اب ہمیں یہ سوچنے کے لیے میرے رب نے یہ ساری باتیں کی ہیں۔ ایک سیب کو بھی ہم دیکھ کے اللہ کی کمال محبت اپنے دل میں بٹھا سکتے ہیں، لیکن کرے کون؟ یہ وہی کرے گا جو قرآن پڑھے گا۔ افلم، کیا یہ لوگ لم یدبروا، نہیں غور و فکر کرتے؟ کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، یا ان کے دلوں پہ تالے لگ گئے؟ اللہ کرے میں اپنی بات سمجھا پایا ہوں۔ ہمارے لیے تو ایک ہاتھ میں آنے والا پھل، کوئی فروٹ، وہ دیکھ کے بھی اللہ کی اتنی نشانیاں ہیں۔ اور یہی تو میرے رب نے کہا کہ ہم اگر برکت والا پانی نہ اتاریں، آپ کو پتہ ہے نا جب بارش آتی نا، آپ اور ہم سب کہتے ہیں کہ بڑا رومانٹک موسم ہے، یار آج تو کوئی پارٹی ہونی چاہیے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب بادل اور بارش دیکھتے تو پریشان ہو جاتے، شدید پریشان ہو جاتے، اور کہتے کہ یا اللہ ہمیں معاف فرمانا۔ اسی طرح بادل آئے تھے قوموں پر اور آسمانوں سے پتھر برسے تھے، پتھر، اللہ تعالیٰ ہمیں نہ پکڑ لینا۔ اور اسی طرح بادل آئے تھے اور آسمانوں سے مینڈک اور مردہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے گریں، عذاب تھے قوموں پہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ اور یہ ہے برکت والی بارش۔ اللہ اگر میرا رب نہ چاہے تو برکت والی بارش نہ ہوگے، بارش نہ ہوگے، آپ کے یہ چرند پرند، مویشی، جانور، انسان تڑپ تڑپ کے، بلک بلک کے قحط سالیوں سے مر جائیں۔ ہم اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں کہ یا اللہ یہ تیرا فضل ہے، اللہ یہ تیرا احسان ہے، تو ہی ہمیں کھلا رہا ہے۔ ایک وہ نبی کی دعا ہے، مجھے یہ آیات یعنی محو ہوتی نہیں سینے سے، وہ کہنے لگے والذی یطعمنی ویسقین، میرا اللہ وہ ہے جو مجھے کھانا کھلاتا اور پانی پلاتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں مجھے شفا دیتا ہے۔ هُوَ الَّذِي يَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، وہ میرا اللہ جس پر مجھے پوری لالچ ہے کہ قیامت کے دن میرے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ ہمارا رب تو وہ ہے، ہمیں کھلاتا ہے، پلاتا ہے، ہمارے پہننے کا انتظام کرتا ہے، ہمیں نیند جیسی نعمت سے نواز دیا ہے، ہمارے اوپر اتنی کمال نعمت آسمان کی چھت رکھ دی ہے، زمین کو بچھونا بنا دیا ہے، سب اللہ کی نعمتیں ہی نعمتیں ہیں۔ اس کے ڈسکرپشن میں، اگر اس کی تفاسیر میں، آیات میں آپ کو سناتا رہوں، آپ ظہر تک میرے ساتھ قرآن کلاس پڑھتے رہیں، انشاءاللہ ایمان بڑھے گا، کم نہیں ہوگا۔ یہ قرآن اکتانے والی چیز نہیں ہے، ہمارے سمجھنے اور پڑھنے میں غلطی ہے۔ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا، اور پھر سبحان اللہ، کھجور، وَالنَّخْلَ، اور کھجور، باسقات لہا، اور کھجوروں کے درخت، باسقات لمبے لمبے، لہا اس کے لیے، طلعن خوش ہیں، نزید تہبت ہے۔ سبحان اللہ، کتنی باریک بات۔ ہمارے لوگوں یہ نہیں کہا کہ کھجوریں بھی ہیں، میں ایک تم دیکھو کھجور کو، میں آپ سامنے کھجور کی بھی کچھ نہ کچھ اہمیت رکھتا ہوں کہ یہ کتنی قیمتی چیز ہے۔ ایک کھجور دیکھو، دوسرا دیکھو تو صحیح اس کے خوشے کتنے پیارے پیارے لمبے لمبے خوشے، اور پھر تیسرا طلع نزید، او بندو اس کی سمیٹری تو دیکھو۔ تمہیں ساری زندگی یہ نہیں سمجھ آئی کہ کوئی خالق ہے دنیا کا؟ دیکھو صحیح کتنی پری پلانڈ چیزیں۔ کھجور دیکھو، کھجور کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت پسند تھی۔ میں آپ کو ایک حدیث سناؤں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نا غزوہ تبوک کے سفر میں ایک شخص مسلمان ہو کے آ گیا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ابو ہریرہ، حضرت بلال سے رضی اللہ عنہ، کہ کچھ کھلاؤ پلاؤ۔ وہ ایک تھیلی لے کے آئے، اس میں کھجوریں تھیں، انہوں نے کھجوروں میں ہاتھ ڈال کے نہ کچھ کھجوریں نکالی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے ایک بڑا پیارا مذاق بھی کیا، بڑی پیاری بات بھی ہے۔ پھر میں کہ اے بلال، کیوں گن گن کے رکھتے ہو؟ جس اللہ نے ہمیں کھجوریں دی ہیں وہ اللہ بہت بڑا رزاق ہے، ہمیں گن گن کے ایک ایک مٹھی کھجوریں نہ رکھو۔ یہاں سے ہمیں سمجھ آتی ہے
جب آپ کے پاس میرے پاس ہمارے پاس کوئی مہمان آ جائے نا تو اس میں کنجوسی نہ کیا کریں، اسے کھلا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے نا پورا کھجوروں والا تھیلا دسترخوان پہ پلٹ دیا، پورا ہی، ان کا لو پھر کھاؤ۔ صحابی بیان کرتے ہیں کہ ہم نے کھائیں کھجوریں، کہنے لگا ہم نے ساری کھجوریں کھائیں، ہم کافی سارے لوگ تھے، اور جب ہمارا وہ کھانا ختم ہوا تو ہم نے دیکھا ساری کی ساری کھجوریں اسی طرح موجود تھی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا برکت والا ہاتھ لگایا تھا۔ یہاں سے برکت کا کانسیپٹ بھی سمجھ آتا ہے۔ اگر آپ کے پاس تھوڑا بھی ہو نا کچھ، آپ اللہ کے لیے اس میں لوگوں کو شریک کر لیا، کیونکہ آؤ یار سب مل کے کھاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالتا ہے۔ پھر کھجور کھانے کے بارے میں کہ آپ اس کو طاق تعداد میں کھاؤ، پھر ایک بہترین انرجی ہے، اس میں بہت زیادہ انرجی ہے، اللہ کی طرف سے کمال نعمتیں ہیں۔ شہد اور کھجور کو، شہد کو تو اس لیے شفا بھی قرار دیا گیا ہے۔ تو ہم یہ اس جدید دور میں اپنے اصل کی طرف لوٹیں، اور ہمارا اصل ہمارا دین ہے جو ہمیں ہماری صحت کا بارے میں بھی بتاتا ہے۔ اس میں کچھ بہت امپورٹنٹ فیکٹرز بھی ہیں، بڑی اہم چیزیں بھی ہیں جو عام فروٹ میں موجود نہیں ہیں، خاص طور پہ اس کی انرجی۔ لیکن کوشش کریں، ذرا یہ خشک ہوتی ہے اس کے ساتھ تاکہ بندہ پانی استعمال کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں، اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت شوق سے کھجور کھائی ہے، شہد کو بھی استعمال کریں۔ لیں جی، یہاں کچھ کھانے پینے کی باتیں بھی ساتھ ہوں گی۔ اللہ کی اس کمال نعمت کھجور کا بھی ذکر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق دے۔ اگلی آیت ہم پڑھ لیتے ہیں، اس کی ڈیٹیل ہم پھر پڑھیں گے کیونکہ وقت کافی زیادہ لمبا ہو۔ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا، اور رزقا للعباد، یہ سب چیزیں رزق کا ذریعہ ہے میرے بندوں کے لیے۔ وَأَحْيَيْنَا، اور ہم نے زندہ کیا بھی اس کے ذریعے بلدۃ میتا، مردہ زمین کو۔ کذالک الخروج، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ ہمارا عنوان یہ ہے، فرمایا کذالک الخروج، اس طرح ہم تمہارے مرنے کے بعد تمہیں اس طرح اٹھائیں گے۔ اللہ کرے کہ ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے کہ ایک دن ہم نے اس طرح اٹھنا ہے۔ یقین جانیے جس طرح آپ اور ہم جی رہے ہیں یہ ہمارے رویے ویسے نہیں ہیں۔ ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ فرمایا یہ بتا تیری قیامت کے لیے تیاری کیا ہے؟ اگر ہمیں یہ دوبارہ اٹھنے کا احساس ہو جائے، اور ان 5 سوالوں کو ہمیشہ یہ حدیث میں ریپیٹ کرتا رہوں گا، کرتا ہوں، سب سے پہلے اپنی اصلاح کے لیے۔ فرمایا کہ یہ 5 سوال جب تک ما تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن 5، آدم کا کوئی بیٹا اس وقت تک اپنے پاؤں نہیں ہلا سکے گا جب تک 5 سوالوں کے جواب نہ دے گے۔ پہلا یہ کہ رزق کمایا کہاں سے، دوسرا یہ لگایا کہاں پہ، عن عمرہ فیما افنا، عن شبابہ فیما ابلا، یہ بتا ساری عمر کدھر لگا کے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کون میرے رب کو اس کا جواب دے سکتا ہے؟ اللہ، ہم میں تو کسی میں طاقت نہیں ہے۔ اللہم لولا انت ہدیتنا ولا تصدقنا ولا صلینا۔ اور پھر تیسرا سوال، ہمارے سارے یقیناً پارٹیسپینٹس، اللہ تعالیٰ بندے سے پوچھیں گے عن شبابہ فیما ابلا، بتاؤ جوانی کدھر لگا کے آئے ہو؟ ہم اللہ کے لیے فکر کریں اپنی جوانی کا۔ اگر ہم اپنا یہ کانسیپٹ بنا بیٹھے ہیں کذالک الخروج، کہ ایک دن ہمیں دوبارہ اٹھنا ہے، تو پھر یہ اللہ کا سوال تیار کریں۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھنا جوانی کدھر لگائی۔ اور آخری اور 5واں سوال کہ جو علم تمہارے پاس آیا ہے اس پر عمل کتنا کیا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس نعمت ہے کیونکہ علم ہی موٹیویٹ کرتا ہے۔ آج یہ اللہ کے قرآن کی آیات کی صورت میں ہمارے پاس علم آیا ہے، ہم اس پہ عمل کی توفیق اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو اس پر عمل کی توفیق دے۔ آیات میں پھر سے ذرا ریپیٹ کر دیتا ہوں، اور اینڈ پہ آپ کے لیے ایک چھوٹی سی اسائنمنٹ بھی ہے۔ میں کمنٹس باکس میں یہ پچھلی ہمارے سبق کے یہ پہلے کمنٹ کے رپلائی میں نا میں آپ کے لیے ایڈ کر رہا ہوں۔ ہم نے کچھ الفاظ پڑھے تھے پچھلے سبق میں، تو میرا دل ہے کہ آپ اس کا کائنڈلی ترجمہ کر دیں۔ میں یہ الفاظ آپ سے شیئر کر رہا ہوں، دیکھتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے جی تنقصو، دوسرا ہے مریج، تیسرا ہے رجع بعید۔ پھر ریپیٹ کر دوں اگر سمجھنا ہے تو دیکھتے ہیں آپ اس کے کائنڈلی رپلائی میں۔ یہ قرآن لرنر، تنقصو یہ ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا ہے، جس کو جو آتا ہے وہ کہیں سے کوئی چیٹنگ نہیں کرے گا۔ فی امر مریج اور ہے رجع بعید، یہ 3 الفاظ، تنقصو، مریج،
رجع بعید، یہ الفاظ میں نے کہہ دیے، تو یہ آپ کائنڈلی ان کا رپلائی بھی کر دیجیے گا. دیکھتے ہیں کس کس نے کتنا ترجمہ پچھلی آیت کا دیکھا. افلم ينظروا الى السماء، کیا ان لوگوں نے آسمان کی طرف نہیں دیکھا، فوقہم، جو ان کے اوپر ہے، کیف بنیناہا، کیسے ہم نے اس کو بنایا، وزیناہا، کیسے ہم نے اس کو مزین کیا، وما لہا من فروج، اس میں کسی قسم کا کوئی فرق، سوراخ، شگاف نظر نہیں آئے گا. والارض، اور زمین، مددناہا، بچھایا ہم نے اس کو، والقینا فیہا رواسیا، اور گاڑ دیا اس میں پہاڑ، وانبتنا فیہا من کل زوج بہیج، اور اگائے ہم نے اس میں سے زوجن، اقسام، زوجن یہاں اقسام، ورائٹی، بہیج مختلف قسم کے، اور ہم نے اگائے بہت شاندار قسم کی ورائٹی. تبصرۃ، ویسے یہ ورائٹی سے نا آج یہ جتنی نئی نئی ورائٹیز ڈسکور ہو رہی ہیں سیڈز کی، اور یہ ماشاءاللہ ایگریکلچر فیلڈ کے ریسرچرز دن رات کام کر رہے ہیں، تو وہ بھی اس آیت سے کی تفسیر میں ہے کہ یہ اللہ نے انسانوں کو صلاحیت دی ہے، اور انسان اس طرح ورائٹی ڈسکور کر رہے ہیں. ہماری سب سے اہم آیت تبصرۃ و ذکریٰ لکل عبد منیب. تبصرۃ، یہ ساری چیزیں تمہیں دکھانے کے لیے، اے بندو تمہیں دکھانے کے لیے. اللہ کو کوئی نشانیوں کی ضرورت نہیں ہے. تمہارے بھیجے میں اللہ کرے بات بیٹھ جائے، اللہ کرے تمہارے دل میں کوئی رب کی محبت بیٹھ جائے، اللہ کرے تمہیں بات سمجھ آ جائے. وذکریٰ، اور نصیحت. اللہ نے نا قرآن حکیم کو کے بارے میں بھی یہ ارشاد فرمایا، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. یہ اگر آپ کو نظر آ رہا ہو تو یہ دیکھیں، نظر نہیں آئے گا، سورۃ نحل 44 نمبر آیت میں یہ ذکر، اللہ نے قرآن کو بھی ذکر کہا ہے. وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے نازل کیا، إِلَيْكَ الذِّكْرَ، آپ کی طرف، الذکر، نصیحت، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ لوگوں کے سامنے واضح کر دیں کہ ہم نے آپ کے لیے کیا بھیجا ہے. تو قرآن بھی نصیحت ہے، اللہ کا شکر ہے. اور وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ، اور ہم نے نازل کیا آسمان سے، ماءً، پانی، مبارکن، برکت والا، فَأَنبَتْنَا، اور ہم نے اگائے، بھی اس سے، جناتن، باغات، وحب الحسید، اور طرح طرح کی کھیتیاں، خاص طور پہ کاٹنے والی دانے دار کھیتیاں، والنخل، اور کھجور، باسقات لہا، لمبے لمبے خوشے، طلع نضید، کتنی خوبصورت اس کی سمیٹری ہے، رزقا للعباد، یہ سب میرے بندوں کے لیے رزق ہے. آپ کا اور میرا، ہم سب کا بہت بڑا مسئلہ ہے رزق کا. اگلی کلاس میں اس پہ بات کریں کہ رزق کیا ہے، کہاں سے آتا ہے، کیسے بڑھتا ہے، کیسے کم ہوتا ہے، یہ کیا فکس ہے یا ہم اپنی محنت سے اس کو بڑھا سکتے ہیں، ہمارے اس کے بارے میں کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے، کیا ذہن اور کیا پلاننگ ہونا چاہیے. وَأَحْيَيْنَا بِهِ، اور ہم نے زندہ کیا اس کے ذریعے سے. کس کے ذریعے سے؟ اس بارش کے ذریعے سے، برکت والی بارش. اگر بارش نہ ہو، جس طرح قطرے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایک دم سے کٹھا پانی آسمان سے پھینک دے، پھر کیا ہوگا؟ سیلاب، مصیبت اور عذاب. کذالک الخروج، اس طرح لوگوں ہم تمہیں زندہ کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. میں نے یہ آیات نیچے شیئر کر دی تھی. ماشاءاللہ جی. تنقصو، کمی، ایک جواب آیا، تنقصو، نقص نکالنا، ما تنقص الارض. ہاں آپ نے بھائی آیت نمبر 8 ریپیٹ کر. یہ جی شفقت صاحب سے، تنقصو، نقص نکالنا. آپ نے جرنل مطلب صحیح کیا، لیکن اگر آیت کے حساب سے دیکھیں تو آیت آپ نے ریپیٹ کرنی، پھر آپ کو سمجھ لگ جائے گا. یہ انہوں نے ٹھیک کیا ہے، علی اسلم صاحب نے جناب، کمی، شکریہ. باقی جی رجم بعید. میں 8 ریپیٹ کر دیتا ہوں، آپ میرے ان کوسچنز کا جواب دیں، ہمیں پتہ بھی تو لگے آپ کتنی محنت سے یہ پڑھ رہے ہیں. 8 نمبر جی آیت ریپیٹ کر دیتے ہیں انشاءاللہ. اللہ اکبر. تبصرتاً، بصارت سے لفظ نکلا ہے، دکھانے کے لیے. یعنی یہ سب نشانیاں ہم نے بیان کی ہیں تمہیں دکھانے کے لیے کہ بندو تم دیکھو. وذکریٰ، اور نصیحت کے طور پر یہ ہم نے نشانیاں تمہیں دکھائی ہیں. کس لیے؟ ایک تو ہم نے نازل اس لیے کیے تاکہ تمہیں دکھائیں. وذکریٰ، اور نصیحت کے لیے. کس کے لیے؟ لکلی، لی منی ہر، کل منی تمام، ہر اس کے لیے، عبدن، بندے کے لیے، ہر اس بندے کے لیے، منیب. منیب کہتے ہیں انٹرسٹڈ بندے کو، رجوع کرنے والے کو، رغبت رکھنے والے کو.
جس کے دل میں کوئی شوق اور تڑپ ہو اس کو کہتے ہیں۔ تبصرۃ و ذکریٰ لکل عبد منیب، یہ ہم نے تمہیں دکھانے کے لیے بیان کیے ہیں، اور یہ نصیحت ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہے۔ میرا رجعن کا مطلب جی دور، رجع بعید، دور سے رجوع نہیں جی، آپ کا لفظی ترجمہ صحیح ہے، آیت کے کانٹیکس میں یہ ترجمہ بالکل غلط ہے۔ رجع بعید، میرا دل ہے کہ ہاں جی عبد المتین ہمارے بڑے محترم بھائی ہیں، وہ بھی موجود، آئی تھنک موجود ہیں، چلے تو نہیں گئے، جب میں نے نام لیا تھا ابھی بھاگے آئی تھنک، کہ وہ بھی ان کا ترجمہ کریں۔ آپ براہ کرم اس کا ترجمہ دیکھا کریں، میں انشاءاللہ، کیونکہ کچھ لوگوں کا مجھے پتہ ہے، بلکہ اکثر سب کا ہی پتہ ہے، یہ اسماعیل صاحب بھی اگر موجود ہیں تو یہ بھی ان آیات کا ترجمہ کریں، ورنہ کل انشاءاللہ ان آیات کا ترجمہ آپ نے دیکھ کے اس کو ٹائپ کریں، یعنی یہ اسائنمنٹ ان 3 ورڈز کا ترجمہ لکھ کے اپنے نوٹ پیڈ پر لکھ لیجیے گا، اس کو یہاں پیسٹ کر دیجیے گا، میں انشاءاللہ کل نیکسٹ اسائنمنٹ دے دوں گا۔ یہ جی بلال بھائی بھی موجود ہیں، اگر یہ بھی ان کا ترجمہ کریں، اور یہ کر سکتے ہیں، مجھے بڑا حسن ظن ہے ان کے بارے میں انشاءاللہ۔ یہ 3 الفاظ میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، میں نے یہ 3 الفاظ اوپر لکھے ہیں، آپ ان 3 الفاظ کا کائنڈلی ترجمہ اگر کر دیں تو: تنقص، رجع بعید، تبصرۃ و ذکریٰ، یہ 3 الفاظ میں نے جی آپ کے سامنے چھڑے ہوئے ہیں، اگر آپ کو ان کا ترجمہ آتا ہے تو ضرور کر دیں، اگر ترجمہ نہیں آتا آپ کو، اگر ترجمہ نہیں آتا تو کائنڈلی کل آپ ترجمہ دیکھ کے آئیے گا اور یہاں کاپی پیسٹ کر دیجیے گا جی۔ شکریہ جی، شکریہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا جی، ان 3 الفاظ کا ترجمہ آپ کل ٹائپ کر کے لے آئیے گا، یہاں پہ پیسٹ کر دیجیے گا، میں انشاءاللہ کل کو 2-3 الفاظ کا آج کے پڑھے ہوئے سبق میں سے ضرور ترجمہ پوچھوں گا، 3-4 لوگوں کو تو میں نامینیٹ بھی کر دوں گا، تاکہ مجھے اچھے سے آئیڈیا رہے کہ آپ کا ذوق انشاءاللہ اس سے بڑھے گا، کم نہیں ہوگا، صرف بڑھے گا نہیں بلکہ بہت زیادہ بڑھے گا کہ یار ہم ایک چیز پڑھتے ہیں اور اس کو سنتے بھی ہیں اور ہم سے سنا بھی جاتا ہے، اس سے ذرا احساس ذمہ داری پیدا ہوتا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، بس آپ سب سے گزارش ہے میری، بھائی ورڈز ریپیٹ کر دیں، میں نے محترم یہ ورڈز اوپر ٹائپ کیے ہوئے ہیں، یہ لیں جی ورڈز لیں، یہ جی تنقص، مریج، رجع بعید، یہ الفاظ ہیں۔ یہ میں نے محمد بلال بھائی ان کے رپلائی میں ورڈز لکھ دیے ہیں، ورڈز لکھ دیے ہیں۔ تنقص، مریج، رجع بعید، اب شو ہو رہے ہیں الفاظ؟ تنقص، مریج، رجع بعید، الفاظ ویسے فرینکلی سپیکنگ کچھ آسان نہیں ہے، مشکل الفاظ ہیں، صرف مشکل نہیں ہے، صرف مشکل نہیں ہے، کافی مشکل ہے، تو اس لیے شاید انشاءاللہ کل کر کے لائیں گے، انشاءاللہ جی کل کر کے لائیے گا، بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ یہ صبح سیشن میں بڑا انٹرسٹنگ ہوتا ہے، ہم تو پچھلے 5-6 سالوں سے یہاں کچھ دوست جانتے ہیں۔ آیت نمبر ریپیٹ کر دیں، یہ جو ہم نے کل سورۃ قاف آیت نمبر 1 سے 6 تک آیات پڑھی ہیں، ان آیات میں سے میں نے یہ کوسچن پوچھا ہے، ان آیات میں سے 3 الفاظ میں نے نکال کے یہ 3 ورڈز آپ سے پوچھ لیے، تو کل انشاءاللہ